سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیباں کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ حضرات گرامی، کافی دیر سے آپ لوگ نعت نبی سن رہے ہیں، اور یہ رات کا بیچ والا حصہ، یہ آخری حصہ سے پہلے، کیونکہ جانتے ہیں بچے کو مسجد بھیجیں گے تو چلا جائے گا، بوڑھا بھی چلا جاتا ہے، جوان کم جاتا ہے، کیونکہ جوان کی جو عبادت ہے نا وہ اصل عبادت ہے۔ شروع وقت میں سن لیا، ہر کوئی سن لیتا ہے، سب لوگ اب پوری رات جاگ لیتا ہے، سوچتا ہے، سویا رہتا ہے، بھور میں اٹھتا ہے، کہتا ہے آخری وقت ہے، شیرنی لے کر ہی جائیں گے، وہ آخر میں بھی سن لیتا ہے، لیکن بیچ میں وہی سنتا ہے جس کا عشق زندہ رہتا ہے۔ اور یہاں تو ہمیں ڈھکیلا جا رہا ہے نا، کہا جا رہا ہے کہو سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ، پھر بھی دل سے نہ نکلے نا تو اپنے دل کی کیفیت کی خبر لیں کہ سینے میں دھڑکنے والا دل مومن ہے یا نہیں۔ نبی کا ذکر ہو اور دل نہ دھڑکے۔ اما حضور نے جبل احد پہ قدم رکھا، پتھر کا پہاڑ ہوتا ہے نا، ہلنے لگا، جھومنے لگا۔ مصطفیٰ کا قدم پہاڑ پر یعنی پتھر پر پڑے، پتھر جھوم جائے۔ ذکر نبی کا قدم، ذکر نبی کی آواز کانوں سے سنو اور دل پہ ضرب لگے اور دل نہ جھومے، یہ مومن کا دل ہی نہیں ہو سکتا، یہ مومن کا دل ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ جب ذکر نبی سن کر دل جھم جائے تو سمجھ لو سینے میں دھڑکنے والا دل مومن ہے۔ آپ آخر وقت تک جمع ہیں تو میں سوچتا ہوں کچھ پیغام آپ کو دے لوں، خالی ہاتھ نہ جائیں، اور وہ لے کر جائیں۔ جب گرم بستر پر سوئیں گے تو ضرور سوچئے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ تَعَالَى قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَلْيَفْرَحُوا۔ اے محبوب، ان سے فرما دیجئے کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت پر خوشیاں مناؤ۔ کیا فرمایا؟ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت پر خوشیاں مناؤ۔ ہم کہاں خوشی منائیں، کیسے خوشی منائیں؟ اللہ ہمیں حکم فرماتا ہے، یہاں تو کہہ رہا ہے کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت پر خوشیاں مناؤ، لیکن ایک جگہ فرماتا ہے ان اللہ لا يحب الفریحین، بے شک اللہ دھوم دھام سے خوشیاں منانے والے کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ ایک جگہ فرما رہا ہے اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشیاں مناؤ، ایک جگہ کہتا ہے کہ دھوم دھام سے خوشیاں منانے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ آپ نے کبھی سوچا، میں اس کی ایک مثال دے جاتا ہوں۔ ہم لوگ ہر کوئی پروگرام میں جاتے ہیں، کبھی کبھی شادی کی محفل میں چلے جاتے ہیں، میلاد شریف میں جب جاتے ہیں نا تو میلاد شریف کرنے کے بعد ہی جب ڈی جے رکھا رہتا ہے کہتے ہیں بھائی میلاد تو ختم ہو گیا، اب اسے ہٹا دو۔ کہتا ہے مولانا صاحب یہ دوسرا پروگرام شروع ہونے والا ہے۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے جو دو خوشیوں کا حکم دیا، ایک خوشی سے حکم دیا کہ خوشی مناؤ جس طرح چاہو مناؤ، اور دوسری وہ خوشی جس سے منع فرمایا، یہی تو ہے شادی، ایک نعمت الہیہ ہے۔ یہ نعمت ملنے کے بعد تمہیں چاہیے کہ خوشی مناؤ، جسے میلاد کے شکل میں، ذکر مصطفیٰ کے شکل میں تم مناتے ہو، اور جو ناچ گانے ڈھول تاشے کے شکل میں خوشی مناتے ہو، رب اعلان فرماتا ہے یہ خوشی تو قبول ہے، وہ خوشی قبول، وہ خوشی قبول نہیں ہے۔
وہ خوشی قبول نہیں ہے. ان اللہ لا يحب الفرحین، ڈھول تاشے والی خوشی قبول نہیں ہے. اللہ پسند نہیں فرماتا. ناچ گانے والی خوشی اللہ پسند نہیں فرماتا. اچھلنے کودنے والی خوشی اللہ پسند نہیں فرماتا. ناچنے گانے بیہودہ گوئی والی خوشی اللہ پسند نہیں فرماتا. ہوٹلوں میں گرم بستر کرنے والی خوشی اللہ پسند نہیں فرماتا. شراب نوشی کرنے والی خوشی اللہ نہیں پسند فرماتا. ارے کون سی خوشی فرماتا ہے اللہ؟ کون سی خوشی کو پسند فرماتا ہے؟ اسی خوشی کو پسند فرماتا ہے جو محبوب کے نام لے کر کیا جائے، محبوب کا ذکر کر کے کیا جائے، محبوب کا ذکر کر کے کیا جائے. اب کس کا اللہ نے کہا فضل. ہمیں علم دیا اللہ کا فضل ہے، ہمیں قرآن دیا اللہ کا فضل ہے، ہمیں رمضان دیا اللہ کا فضل ہے، ہمیں رمضان دیا اللہ کا فضل ہے، ہمیں نماز دیا اللہ کا فضل ہے، ہمیں روزہ دیا اللہ کا فضل ہے، ہمیں زکوٰۃ دیا اللہ کا فضل ہے، فرائض دیا اللہ کا فضل ہے، واجبات دیا اللہ کا فضل ہے، سنن دیا اللہ کا فضل ہے، نوافل دیا اللہ کا فضل ہے. یہ سب اللہ کے فضل ہے. زمین کا بچھونا بچھایا اللہ کا فضل ہے، آسمان کا شامیانہ لگایا اللہ کا فضل ہے، چاند کی قندیلیں جلایا اللہ کا فضل ہے، سورج کی روشنی عطا کی اللہ کا فضل ہے. یقیناً یہ سب اللہ کا فضل ہے. سمندر کو پیدا فرمایا اللہ کا فضل ہے، دریاؤں کو بہایا اللہ کا فضل ہے، پہاڑوں کو پیدا فرمایا اللہ کا فضل ہے، شجر و حجر کو ہمارے لیے حسین بنایا اللہ کا فضل ہے. یہ تمام کے تمام ان میں سے کچھ مل جائے پھر بھی شکر واجب ہے، پھر بھی شکر واجب ہے، پھر بھی خوشی ملتی ہے. اولاد پیدا ہو خوشی ملتی ہے، شادی ہو خوشی ملتی ہے، نعمت ملے خوشی ملتی ہے، کمائی ہو خوشی ملتی ہے. یہ تمام بہاریں جب ملتی ہے تو خوشی ملتی ہے. لیکن اللہ پر اللہ کی ذات کا فرمان دیکھو، رب قدیر کا فرمان دیکھو، مصطفیٰ کی شان پہ قربان جاؤ. یہ تمام نعمتیں ہیں، یہ سب رب کا فضل ہے. جس کو ملنے پر خوشی ملتی ہے تو نبی کی آمد پر خوشیوں کا انکار کرنے والوں ذرا حدیث قدسی پڑھو. رب کریم کی محبوب، رب کریم کے محبوب مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں لولا لما خلقت الدنیا، اے محبوب تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں دنیا کو نہ پیدا فرماتا. کیا مطلب؟ یہ سارے فضل جو ہے جس فضل کے صدقے میں ملا وہ فضل مصطفیٰ ہے. یہ ساری نعمتیں جس نعمت کے صدقے میں ملی، یہ ساری نعمت جس نعمت کے صدقے میں ملی وہ نعمت مصطفیٰ ہے. اور یہ ہم اپنی مرضی سے نہیں کرتے یا مولویوں کی باتیں سن کر نہیں کرتے. ہم تو ملاؤں کی کبھی سنے ہی نہیں. جس کے پاس اہل اللہ ہو وہ ملا کی کیا سنے. ہم نے تو دین غریب نواز سے لیا، ہم نے تو دین غوث اعظم سے سیکھا، ہم نے تو دین محبوب الہی سے سیکھا، ہم نے تو دین صابر کلیری سے سیکھا، ہم نے ان سے سیکھا ہے. امام بہقی نے شعب الایمان میں، امام مسلم نے مسلم شریف میں اور معجم الکبیر میں فرماتے یہ حدیث نقل ہے اور بخاری و مسلم میں بھی ایسا کہ ہر کتاب کتب میں موجود ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گزر ایک صحابہ کی جماعت پر ہوا. ہم یہ جو بیٹھے ہیں نا، آپ کو میں تحفہ دیتے جا رہا ہوں کہ یہ جو بیٹھے ہو یہ اپنی مرضی سے نہیں بیٹھے ہو، یہ بیٹھائے گئے ہو. یہ جو بیٹھے ہیں نا یہاں ہر کسی کو اما یار دنیا داروں کے پاس جانے کے لیے ہمیں ٹکٹ لینے کی ضرورت ہے. وہ دنیا دار کی محفل ہے جہاں ٹکٹ لے کر جاتے ہیں. یہ حبیب پروردگار کی محفل ہے. یہاں فری میں بھی جب تک مصطفیٰ نہ چاہے کوئی آتا نہیں ہے. یہاں جو بیٹھے ہیں نا یہ مصطفیٰ کا کرم ہے کہ بیٹھے ہیں. یہ کرم ہے، خاص نگاہ ہے. ورنہ مصطفیٰ نہ چاہے تو ابو جہل چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھ کر بھی نہ مانا. مصطفیٰ چاہ لے تو شام میں سویا ہوا ابو بکر بھی مان لے. یہ مصطفیٰ کی چاہت کے بنا پر.
آؤ ذرا ہم نے یہ میلاد منانا سیکھا کس سے ہے ذرا دیکھیں. جنہیں دلیل لینا ہو آ جائیں, ہم کتاب دکھا دیں گے انہیں. اور ہم نے یہ دلیل دے دا امام مسلم شریف میں آپ جلد نمبر 2 میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اور ہم سے لے بھی سکتے ہیں اس کے دلائل. آپ آ کر ہمارے پاس آئے تو ہم کتاب دکھائیں گے آپ کو. آقا کا صحابہ پر گزر ہوا, صحابی رسول بیٹھے ہوئے تھے اور بیٹھے بیٹھے کچھ ذکر کر رہے تھے. یہاں بیٹھے ہیں نا آپ, ہم سب بیٹھے ہیں, صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. حضور نے فرمایا یہ کس چیز نے تم لوگوں کو بیٹھایا, کیا کر رہے ہو بیٹھ کے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جلسنا, ہم بیٹھے ہیں, نذکر اللہ, اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اللہ کے رسول نے پوچھا کس لیے بیٹھے ہو؟ کہتے ہیں جلسنا نذکر اللہ, ہم بیٹھے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں, وَنَحْمَدُهُ, اور اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. اے یا رسول اللہ ہم بیٹھے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں, ہم بھی بیٹھے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں. صحابہ کہتے ہیں ہم حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اللہ کی ذات کی, ہم بھی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اللہ کی ذات کی. شاعر آئے وہ بھی رب کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں, نقیب آئے وہ بھی رب کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں, مقرر آئے کچھ کہنے سے پہلے ہی رب کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں. صحابہ کہہ رہے ہیں ہم رب کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں. یا رسول اللہ ہم اللہ کا حمد و ثنا, اللہ کی حمد و ثنا اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام عطا کیا, دین اسلام کی ہدایت عطا فرمایا, دین اسلام کی ہدایت عطا فرمایا. جو آخری یہ جملہ آگے جو کہہ رہے ہو نا یہ بہت امپورٹنٹ ہے. فرماتے ہیں منّا علینا بکا, فرماتے ہیں منّا علینا بکا, یا رسول اللہ یہ احسان اللہ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ نے مجھ پر احسان کیا. کیوں؟ بکا, آپ کی وجہ سے. فرماتا آپ کی وجہ سے. ہم تو وہ تھے جو بھٹکے ہوئے تھے, ہم تو وہ تھے جو تاریکیوں میں تھے, ہم تو وہ تھے جو کفر و شرک میں ڈوبے ہوئے تھے, ہم تو وہ تھے جو کعبے کو یہ بھی نہیں سمجھ پاتے کہ یہ خود بت خانہ ہے یا بیت اللہ ہے. ہم تو وہ تھے جو کعبے کا طواف بھی کرتے تو ننگا کرتے تھے. ہم تو وہ تھے جو تماچے تالیاں بجاتے تھے. ہم تو وہ تھے جو جہالت میں گزارا کرتے تھے. یا رسول اللہ ہم بھٹکے ہوئے تھے, ہم خود کو بھی نہیں پہچانتے تھے, ہمارے پاس کوئی عزت نہیں تھی, ہمارے پاس کوئی وقار نہیں تھا, ہمارے پاس کوئی نام نہیں تھا, ہمیں کوئی جانتا نہیں تھا. ہم تو بھٹکے ہوئے لوگ تھے, ہم تاریکیوں میں گم تھے. یا رسول اللہ یہ ساری بہاریں, یہ جو کعبے کو ہم کعبہ خدا کے گھر کہتے ہیں, یہ آپ کے صدقے میں کہتے ہیں. آپ کی نبوت کو مانتے ہیں, آپ کے صدقے میں ہم نماز پڑھتے ہیں, آپ کے صدقے میں ہم زکات دیتے ہیں, آپ کے صدقے میں ہم روزہ رکھتے ہیں, آپ کے صدقے ہیں ہم حج کرتے ہیں, آپ کے صدقے میں. یا رسول اللہ ہمیں صحابہ ملے, آپ کے صدقے میں ہمیں اولیاء ملے, آپ کے صدقے میں حلال و حرام میں تمیز کرنا سیکھ لیا, آپ کے صدقے میں. یا رسول اللہ ہمیں ہدایت ملی, آپ کے صدقے میں ہمیں رمضان ملا, آپ کے صدقے میں رحمان ملا, آپ کے صدقے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, مسلک اعلی حضرت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. واہ واہ واہ, من علینا بکا, واہ, اللہ کا احسان عظیم ہے ہم پر آپ کی وجہ سے. بکا, آپ کی وجہ سے. آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کیا تم حلف اٹھاتے ہو اس بات پر کہ تم یہی کر رہے تھے؟ ہم بھی تو یہی کر رہے ہیں نا, حضور کا صدقہ بیان کر رہے ہیں, حضور کا ذکر کر رہے ہیں, حضور کو اپنا احسان, حضور احسان عظیم ہے, حضور نعمت عظمیٰ ہے, ہم مانتے ہیں نا, مانتے ہیں نا, حضور احسان عظیم ہے. تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم حلف اٹھاتے ہو کہ تم یہی کر رہے تھے؟ واہ. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم حلف اٹھاتے ہیں کہ ہم صرف آپ کا ذکر کر رہے تھے, اس کے علاوہ کچھ نہیں کر رہے تھے, ہم صرف آپ کا ذکر کر رہے تھے.
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پیارے صحابیوں میں نے تم سے شرط اس لیے نہیں لیا، حلف اس لیے نہیں لیا کہ میں تمہاری باتوں پر شک کرتا ہوں، میں تمہارے کہنے پر شک کرتا ہوں، میں بالکل بھی نہیں شک کرتا، تو میرا صحابہ ہے، تو جھوٹ بول ہی نہیں سکتا۔ واہ واہ واہ، جس کے سینے میں عشق محمدی ہو وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ تو کوئی آپ میں سے نماز چھوڑے، کوئی آپ میں سے جھوٹ بولے، کوئی آپ میں سے زناکاری کرے، کوئی آپ میں سے سود کھائے، تو یہ نہ سمجھنا کہ یہ غلط راستے پہ جا چکا ہے، یہ غلط راستے پر تو گیا ہی ہے لیکن اس کے سینے میں عشق محمدی نہیں ہے، کیونکہ جس کے سینے میں عشق محمدی ہو وہ غلط راہ پہ جا ہی نہیں سکتا۔ آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ میں جانتا ہوں کہ تو جھوٹ نہیں بولتا، مجھے شک نہیں ہے، لیکن سنو جب تم یہ کر رہے تھے، جب ذکر کی محفل کر رہے تھے، تم میلاد مصطفیٰ منا رہے تھے، بے شک میلاد مصطفیٰ منا رہے تھے، تو میں اپنے حجرے میں تھا، اللہ تعالیٰ نے نگاہ رحمت ایک نگاہ میری طرف ایک نگاہ تیری طرف کر کے فرمایا جبرائیل جاؤ انہیں بشارت دے دو۔ ابھی ابھی جبرائیل آیا اور کہا میرے صحابیوں کو سلام کہو، میرے بندوں کو سلام کہو اور انہیں خوشخبری دو کہ تو زمین پر میرے محبوب کا ذکر کر رہے ہو، رب فرشتوں میں خوشیاں منا رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یاد رکھنا اللہ اسی پہ فخر فرماتا ہے جو نبی کا ذکر کرتا ہے۔ آخری 5 منٹ واہ واہ، بور ہو رہے 5-10 منٹ گھبرائے نہیں، بڑی درود پاک اللہم صلی اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا وسلم وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ۔ یاد رکھیں کہ اللہ اسی پہ فخر فرماتا ہے جو نبی کا ذکر کرتا ہے، اور نبی کے ذکر سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہے۔ بے شک بے شک۔ میں 2 مسئلہ یہاں حل کر دینا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ تم میری شکر گزاری کرو میں تمہیں یاد کروں گا، کہا نا؟ اللہ نے کیا کیا کہ تجھے اضافہ کر دوں گا تمہارے مال میں، تم جس چیز میں بھی چاہتے ہو میں اضافہ کر دوں گا، تم شکر کرو۔ یہ بتاؤ کہ شکر کب کرتے ہیں؟ بولیے، شکر کب کرتے ہیں؟ شکر ہم تب کرتے ہیں جب ہمیں کوئی نعمت ملتی ہے نا؟ شکر کب کرتے ہیں؟ جب کوئی نعمت۔ اللہ کہتا ہے کہ جب تم میری شکر گزاری کرو گے، شکر ادا کرو گے، تو میں تم میں زیادتی کر دوں گا، تیرے مال میں زیادتی، تو جو چاہے گا اس میں زیادہ کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ تو بتاؤ نعمت ملنے پر شکر کرنے پر اللہ زیادہ دے دیتا ہے، زیادہ کر دیتا ہے، جو بھی ہو اس میں زیادتی پیدا فرما دیتا ہے۔ تو مجھے بتاؤ میرے نبی سے بڑھ کر کوئی نعمت ہے؟ میرے نبی تو وہ نعمت ہے، اللہ نے کسی بھی نعمت پر احسان نہیں کہا، لیکن جب اپنے محبوب کو بھیجا تو فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں تم میں سے اپنے محبوب کو بھیج کر تم پر احسان کیا، نبی کو بھیج کر احسان کیا، سب سے بڑی نعمت۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ مفسرین فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اس میں جس نعمت کا ذکر ہے وہ نعمت مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے نبی سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں، تو چھوٹی سی نعمت پر شکر ادا کریں تو اللہ تعالیٰ زیادتی فرما دیتا ہے۔ مومنو تم اپنی قسمت پر ناز کرو کہ ہم نبی کا ذکر کرتے ہیں، یعنی نبی کی آمد پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، یہ شکر ہمارے ایمان میں زیادتی پیدا فرماتا ہے اور ہمارے اعمال میں بھی۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ شکر ہمارے ایمان میں زیادتی فرماتا ہے، اور کیوں نہ ہو۔ ایک چیز بتا دیں، ہم نہ حضور کو جب بھی مانتے ہیں مسرور ہو کر مانتے ہیں، ہم جو بھی کرتے ہیں خوش ہو کر کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں خوش ہو کر کرتے ہیں۔ جو منکر ہے نا وہ بھی کرتا ہے، نبی کا ذکر تو ایسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا جو نہیں کرتا۔ وہ نا چوراہے پہ کفار قریش بیٹھا ہوا تھا، بیٹھے بیٹھے بیچ میں سے ایک ابو جہل نے کہا
کہ یار بڑے نادان ہو تم لوگ، محمد کو محمد بھی کہتے ہو اور اس کی برائیاں بھی کرتے ہو، محمد بھی کہتے ہو برائیاں بھی کرتے ہو، کیونکہ محمد نام ہی ایسا ہے جس میں کوئی نقص ہو ہی نہیں سکتا، جس کی صرف تعریف کی جائے، جس کی صرف تعریف کی۔ ایک بندہ اگر کہتا نا کہ سلام پڑھنا، جو سلام ہے نا، سلام پڑھتے ہیں نا، کہتے کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے۔ ہم نے کہا بھائی نبی کا ذکر کرنا ہے کسی طرح بھی کریں گے، کھڑے ہو کر کریں یا بیٹھ کر کریں، کہ نہیں ہو کر سکتے۔ میں نے کہا تو رک جا، تو ذکر نبی کرنے سے رک جا۔ کہا میں کیسے ذکر نبی کرنے سے، میں تو کرتا ہی نہیں۔ کب کرو گے ہی، نماز میں اتحیات پڑھنا واجب ہے، اتحیات پڑھنا واجب ہے۔ ہم کھڑے ہو کر کہتے یا نبی سلام علیکہ، السلام علیکہ ایھا النبی، اتحیات میں پڑھتے ہیں نا، اس کا سیدھا سادہ ترجمہ یہی تو ہوتا ہے مفہوم، یا نبی سلام علیکہ۔ تو میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا حضرت، میں نے اس میں پڑھا کیا جگہ کہ حضرت فاطمہ جب آتی تھی نا تو حضور مسرور ہو کر کھڑے ہو جاتے تھے، خوش ہو کر کھڑے ہو جاتے تھے، خوش ہو کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ کوئی بچہ نیا کپڑا پہن کر آ جائے، بچے بچیاں، حضور کھڑے ہو جاتے تھے خوش ہو کر، اس کے پیشانی کو بوسہ دیتے۔ ایک صحابی رسول کو بھی بوسہ دیا، کھڑے ہو جاتے تھے، کھڑے ہو جاتے تھے، کیوں؟ خوش ہو کر۔ میرے نبی نے مجھے پیغام دیا کہ خوش ہو کر کھڑا ہونا یہ نبی کی سنت ہے، تو ہم جب بھی درود و سلام پڑھتے ہیں تو خوش ہو کر پڑھتے ہیں۔ جو خوش ہو کر پڑھتا ہے وہ کھڑا ہو کے پڑھتا ہے، جو مجبور ہو کر پڑھتا ہے وہ اتحیات میں بیٹھ کر پڑھتا ہے۔ واہ 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 واہ، بیٹھ پڑھتا تو وہ بھی ہے لیکن اتحیات میں پڑھتا ہے۔ ہم اتحیات میں پڑھتے ہیں تو خوش ہو کر پڑھتے ہیں، کیونکہ وہ سچویشن ہی بیٹھ کر پڑھنا ہے۔ جب نماز سے باہر آتے ہیں تو کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں، جہاں ہمیں پڑھنا ہوتا ہے وہاں پڑھتے ہیں۔ کہتے تو چل نماز میں پڑھ لیا، پھر نماز میں کھڑے ہو کر کیوں نہیں پڑھتا ہے؟ میں نے کہا نماز میں بھی پڑھتا ہوں، تو پڑھ کر تو دیکھ، وسلام علی المرسلین، واہ 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 واہ۔ تو پڑھ تو جب قرآن کی آیت پڑھو گے سبحان ربک رب العزت عما یصفون، اگر کھڑے ہو کر سلام پڑھنا منع ہوتا تو منع ہوتا کہ نماز میں یہ آیت ہی نہ پڑھو، نماز میں یہ آیت ہی نہ پڑھو۔ جب کہا جاتا ہے نماز میں یہ آیت پڑھ قرآن کی ہر آیت پڑھ سکتے ہو تو یہ بھی تو پڑھیں گے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ ارے تم ایک نبی پر درود پڑھنے میں گھبراتے ہو، رب کہتا ہے ہر نبیوں پر درود بھیجو، ہر رسول پر سلام پڑھو، ہر رسول پر سلام پڑھو، ابراہیم پر بھی سلام پڑھو، اسماعیل پر بھی سلام پڑھو، موسیٰ پر بھی سلام پڑھو، عیسیٰ پر بھی سلام پڑھو، ہر رسول پر۔ جب ہر رسول پر سلام بھیجنا پریشانی کی بات نہیں تو مصطفیٰ پر سلام بھیجنا بھی پریشانی کی بات۔ بے شک سبحان اللہ۔ ہم جو بھی کرتے ہیں اپنے بزرگوں سے لیے تو بڑی خوش نصیبی ہے، یہ ذکر و اذکار کرتے ہیں۔ میں نے شروع میں ہی ایک آیت پڑھی ہے اور اس کے دو پہلو آپ کے سمجھایا خوشی منانے کا۔ آپ سب لوگ جلوس محمدی نکالیں گے نا کہ یہ الحمدللہ انشاءاللہ نکالیں گے نا، نکالتے بھی ہیں ہر سال۔ چند باتوں کا خیال رکھیں گے آپ۔ جلوس محمدی میں جو ہاتھ میں جھنڈے ہوتے ہیں اس جھنڈے کی بے ادبی نہ ہو، اس جھنڈے کی بے ادبی نہ ہو، ورنہ جانتے ہیں اگر بے ادبی کر دیں گے تو جلوس میں جانا جتنا بڑا ثواب نہیں، بے ادبی اس سے بڑا گناہ ہے، سمجھیں؟ کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں جس آپ کوئی پک اپ پر لے جا رہے ہیں تو 786 یا کچھ ایسے ہی وہ جھنڈے لٹکے ہوتے ہیں، وہیں پر جوتے بھی ہوتے ہیں، پیر بھی ہوتے ہیں، سب لڑکے اوپر چڑھ جاتے ہیں۔ ایسے جلوس میں جانے سے بہتر ہے کہ تو گھر میں بیٹھ کر سو جا۔ ایسے لوگوں کے جلوس میں ضرور بے ادب ہو۔ دیکھیے اسلام صرف نماز روزہ حج و زکوٰۃ کا نام نہیں ہے، اسلام مکمل ادب اور محبت کا نام ہے۔ اگر ادب نہ ہونا تو ہر سال آپ حج کر لیجئے، کوئی حج آپ کو بچا نہیں پائے گا، کوئی نماز آپ کو بچا نہیں پائے گی۔ ادب لازم ہے اور ادب مصطفیٰ تو فرض سے بھی فرض ہے۔ ادب مصطفیٰ بنیاد ہے ایمان کی۔ ادب مصطفیٰ سینے میں، جس سینے میں ادب مصطفیٰ نہ ہو اس سینے میں ایمان ہو ہی نہیں سکتا، ایمان رکتا ہی نہیں ہے۔
اما یار جو حلال و حرام کی تمیز نہ کرے، حلال و حرام کی تمیز نہ کرے، اس کے سینے میں قرآن نہیں رکتا، تو سوچو جو بے ادبی کرے اس کے سینے میں محبت محبوب رحمان کیسے رکے گی؟ اس لیے ادب سے آپ جلوس نکالیں، ادب کے ساتھ نکالیں، ہڑدنگ نہ بچائیں، ٹھیک ہے؟ ان چیزوں کا خیال رکھیں، علماء کے حکم کی تعمیل کریں، وہ جو کہیں گے اس پر چلیں آپ، جو کہ وہ آپ کے رہبر ہیں۔ کچھ لوگ بوڑھے لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ عالم صاحب نہ ہوا، یہ بچہ ہوا، ہمارے سامنے کیا ہوا؟ یاد رکھنا علم وہ عظیم نعمت ہے جس کی وجہ سے اگر عمر دراز جاہل بھی ہونا تو اس کو بھی چاہیے کہ ادب سے پیچھے پیچھے چلے۔ یاد رکھیے گا ایک سست عالم محنتی عابد سے 1000 گنا بہتر ہے، 1000 گنا بہتر ایک سست عالم محنتی عابد سے۔ اور عابد کا مطلب یہ نہیں کہ جو فجر پڑھا، ظہر غائب، عصر پڑھا، مغرب غائب، جب موقع ملا تب پڑھ لیا۔ عابد وہ نہیں ہوتا، عابد وہ ہوتا ہے جو پابندی کے ساتھ ہر وقت نماز ادا کرتا ہے اور نوافل بھی نہیں چھوڑتا، اسے عابد کہتا ہے۔ ایسے عابد سے بھی ایک سست عالم 1000 گنا بہتر ہوتا ہے۔ اس لیے خیال رکھیں، یہ جو حکم دیں اس پر کریں، سمجھیں؟ یہ جو حکم دیں اس پر کریں، اور کیونکہ یہ ادب یہی بتائیں گے، جو طریقہ ہے یہی بتائیں گے، تو جلوس محمدی نکالیں، یقیناً نکالیں، لیکن ادب کا خیال رکھیں، احترام کو بجا لائیں، ہڑدنگ نہ مچائیں، مار پیٹ نہ نکلائیں، گالی گلوچ۔ ابھی میں نے کچھ دیر پہلے دیکھا 2-3 آدمی کو بیٹھے ہیں محفل میں، گٹکا کھائے ہوئے تھے، گٹکا کھائے ہوئے تھے۔ میں کہتا ہوں بھائی کیوں نیند برباد کر رہے ہو؟ یہ جس بیٹھے ہو نا، 1 روپے کی ثواب نہیں مل رہی تمہیں، کوئی ثواب نہیں مل رہا، اس سے بہتر ہے کہ تو سو جا، کیونکہ رات سونے کے لیے بنی ہے۔ سو جاؤ گے ثواب مل جائے گا، کیونکہ رات کو ضائع نہیں کر رہے ہو، سونے کے لیے بنایا گیا۔ یہاں بیٹھے ہو تو ادب سے بیٹھو، تب ثواب ملتا ہے۔ ثابت قدم، وہ کہتے ہیں نا، علامہ آصف فرماتے ہیں کہ ثابت قدم کے بیچ میں آتے ہیں جب آسی، کڑی منزل ہے جس کو ہم خدا کی راہ کہتے ہیں۔ جب خدا کی راہ میں نکلتے ہیں نا تو ادب کے ساتھ نکلتے ہیں، ایسے ویسے نہیں نکلتے ہیں، ادب کے ساتھ نکلتے ہیں۔ تو ادب سے نکلیے گا، ادب سے بیٹھیے گا۔ یہ محفل کوئی عام محفل نہیں ہے، یہ وہ محفل ہے کہ آپ تاریخ کا مشاہدہ کریں تو اس محفل سے بڑے بڑے، اور غوث اعظم کی تو وہ محفل تھی جہاں آتے تھے بدکار، اچھی نیت کے ساتھ بیٹھتے، وہ نیکوکار بن کر کھڑے ہوتے تھے۔ بڑے بڑے اولیاء یہاں سے اٹھے، اس لیے ان کا احترام کریں، سمجھے؟ یہیں پر چند باتوں سے اپنی بات کو ختم کر، پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو مفصل موضوع پہ گفتگو کروں گا۔ آج تو موقع ہی نہیں ملا، اتنا جتنا ملا ہے سنبھال کر جائیے، گرم بستر پر سوئیے گا، سوچیے گا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ وہ علینا الا البلاغ، استغفر اللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔